السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے لاہور میں ہونے والی ملاقات میں آخر کیا بتایا ہے، کیا پیغام پہنچایا ہے، اس ملاقات کی اندرونی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، پرویز الہی کو کیا خدشات ہیں اور پرویز الہی نے عمران خان سے آج کس گلے کا اظہار کیا، مریم نواز شریف کی واپسی سے پہلے مسلم لیگ نون کی لڑائی اور میاں جاوید لطیف کی صورت نون لیگ اپنا نیا بیانیہ ترتیب دے رہی ہے وہ کیا ہے اور اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان کیا ہوگا، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ میرے فیس بک کو فالو اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کے پرانے دوست اور اس ملک کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کل لاہور میں ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بظاہر جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں، اس سے متعلق بات ہوئی اور عمران خان نے یہ گلہ کیا کہ گورنر جو ہیں وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے، اور بعد میں صدر مملکت نے آج لاہور میں کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں یہ کہا کہ عمران خان کو گرفتار جب کیا جائے گا تو اس کا رد عمل آئے گا، سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو رسمی بات چیت ہوتی ہے وہ آج صدر مملکت نے سینئر صحافیوں سے کی۔ لیکن جو کل ملاقات ہوئی ہے عارف علوی کی اور جناب عمران خان صاحب کی، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ عارف علوی صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ ملاقاتیں کرواتے رہے ہیں خان صاحب کی پہلے ایوان صدر میں باجوہ صاحب سے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ نیا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی انگیج کیا جائے اور نئے سیٹ اپ سے بھی ملاقات کروائی جائے۔ جیسے اس نئے سیٹ اپ نے چارج لیا اس کے فوراً بعد سے یہ کوششیں شروع کی گئی تھیں، لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور جناب عاصم منیر صاحب نے یہ وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں ملاقات نہیں کروں گا، اور وزیر اعظم نے اس پہ کوئی بہتر کلیئر جواب نہیں دیا تھا، جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی بھی نہیں، اور جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس کی وجہ سے بڑی مشکلات بھی تھیں، یہ ملاقات ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اب آج جب یہ خبریں تھیں فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد عارف علوی صاحب لاہور میں ملنے آئے، تو عارف علوی صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ حکومتی اتحاد سے بات کرنے کی کوشش کی، اور میں نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جن سے بات کرنی چاہیے، لیکن میری کوئی بات سن نہیں رہا ہے اور کوئی اس بات چیت کو آگے بڑھانے میں سیریس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے جو وائلیشنز ہوئی ہیں وہ اتنی شدید ہیں، اتنی سنگین ہیں اور اتنی ریپیٹیٹیو ہیں کہ اب آپ سے دوبارہ کوئی بات چیت کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان جو پتے ہیں ان پر تکیہ نہیں کرنا، آپ نے مجھ پر تکیہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے اون پر رہنا ہے، کیونکہ آپ نے جو وائلیشنز کی ہیں اس کے بعد آپ کی سہولت کاری کے لیے میں بھی میدان میں نہیں آ سکتا ہوں۔ البتہ وہ جو رائے عامہ ہے اس کے لیے جو بیانات دے رہے ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن بند کمروں میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی جو سنگین وائلیشنز ہیں اس کے بعد آپ سے بات کر کے کوئی راضی نہیں ہے اور آپ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکلات بڑی خطرناک حد تک ہیں، اور وہ یہ کہ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی گرفتار کر لیے جائیں گے، کیونکہ لال حویلی میں اس وقت جو ماحول ہے وہ بڑا ٹینس ہے، اور شیخ رشید احمد کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، اور راولپنڈی میں آج صبح سے اس ایکشن کی پلاننگ ہو رہی تھی، جو کہ اس ویڈیو کے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تب تک ایگزیکیوٹ ہو گیا ہوگا، اس کے کچھ دیر بعد ہو رہا ہوگا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دوں، یہ نہ ہو آپ بعد میں بولیں کہ خبر نہ ہوئی۔ پرویز الہی صاحب نے آج کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اسمبلیاں چلنے دیں، 1 سال چلتی تو ہم نون لیگ کا صفایا کر دیتے اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ جس کی گرفتاری ہوئی، یہ اگر اس کو پہلے گرفتار کر لیتے تو شاید ہمارے لیے مشکلات نہ ہوتیں، یعنی فواد چودھری صاحب کو اگر پہلے گرفتار کر لیا جاتا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بار بار خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اسمبلیاں توڑیں، پھر انہوں نے میاں اسلام اقبال کا بھی نام لیا، محمود الرشید کا بھی نام لیا، اور یہ بتایا کہ میں نے ان کے حلقوں کے لیے کتنے اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور کیے اور ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے جاری کیے، لیکن یہ لوگ میری حکومت گرانے کے چکروں میں لگے ہوئے تھے۔ تو پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑ تو دی ہے، لیکن پرویز الہی صاحب راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، اور وہ ریگریٹ میں ہیں، اور وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ البتہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما کی گرفتاری پر جہاں انہیں مذمت کرنی چاہیے، وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، وہ قہقہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اسمبلی تحلیل ہونے سے
بچ جاتی. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے, میں بار بار کہتا ہوں, مین آف دا سیریز ہیں, پلیئر آف دا میچ ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کسی بھی وقت ڈسٹنٹ کر لیں گے, اور وہ اس لیے کریں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ حالات بڑے سخت ہیں تو انہوں نے کوئی دوسرا تیسرا راستہ لینا ہوگا, پھر وہ ایسی کشتی میں سوار نہیں ہوں گے جو ڈوب رہی ہو. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں کیا ہوگا, اس کا بھی ایک چھوٹا سا نقشہ لے جائیے. بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے, اور عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ پارٹی کس طرح سے سروائیو کرے گی, کس طرح سے جو ہے وہ سسٹین کرے گی, یہ ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن میری ناقص سی معلومات میں ہوگا یہ کہ شاہ محمود قریشی ٹائپ کوئی منظور نظر آدمی اس سارے سیٹ اپ کو ٹیک اوور کرے گا, اور اس سارے سیٹ اپ کو ٹیک اوور کرنے کے بعد جو مقتدر لوگ ہیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کریں گے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں سے ایک انقلابی اور نظریاتی دھڑا اٹھے گا, اور یوں پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے اسے کمزور کر دیا جائے گا. یہ بھی ایک گریٹر اور لارجر پلان کا حصہ ہے. مریم نواز صاحبہ وطن واپس آ رہی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کے وطن واپسی کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ ایسے ہو رہی ہیں جیسے وہ جلا وطنی کاٹ کر آ رہی ہیں اور انہیں دور آمریت میں یہاں سے بھیج دیا گیا ہو. گو کہ وہ خود یہاں سے اپنا پاسپورٹ لے کر گئیں لاہور ہائی کورٹ سے, اور لندن میں انہوں نے سرجری کروائی, سوئٹزرلینڈ میں ان کی سرجری ہوئی غالباً, اور یورپ کا انہوں نے ٹور بھی کیا, گھومی پھریں وہ اپنے والد کے ساتھ, باقی خاندان کے ساتھ. لیکن ان کی واپسی کے لیے نون لیگ کی تیاریاں ایسی ہیں جس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک تو تحریک انصاف کو مزید تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے, اور ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کرنا یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحب آئیں تو ان کی ایک اچھی بھرپور لانچنگ ہو, ری لانچنگ ہو, ری برانڈڈ جو مسلم لیگ نون ہے اس کو میدان میں اتارا جائے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. اب مسلم لیگ نون دو صورتوں میں اس طرح کی تیاری کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ انہیں کسی نے کہا ہو کہ بھائی آپ ذرا اپنی اسٹرینتھ شو کریں تو ہم مانیں, ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اس پاور شو کی یا اس ویلکم کی جو یہ پلان کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ دھڑلے سے واپس آئیں اور آپ اپنی مرضی سے سارے کام کریں. دو صورتیں, ایک میں یہ چیلنج ہے جس میں کہا گیا ہو کہ آپ اسٹرینتھ شو کریں, پھر ہم بات کریں گے, آگے کا لائے عمل طے کریں گے, آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ یقین دلا دیا گیا ہو کہ آپ کے پاس بھلے 500 بندہ بھی نہ نکلے لیکن آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے لیے گیم کو پلٹنا ہمارا کام ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سیاڑوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہلے شو کریں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے متعلق فیصلہ ہو. مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, پارٹی نے اپنا جو سیاسی کیا کہنا چاہیے ایک اثاثہ تھا, سیاست تھی, اس کو داؤ پر لگایا, مشکل فیصلے کر رہے ہیں. امریکہ نے بھی اب کہہ دیا آپ فیصلے کریں, بے فکر ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. IMF کا وفد آ رہا ہے پاکستان 31 سے 9 فروری تک, 31 جنوری سے 9 فروری تک. مہنگائی ہونے والی ہے بڑی شدید, آج ڈالر دیکھیں کہاں چلا گیا. تو اس بدترین مہنگائی میں نون لیگ کو ویسے ہی 100 جوتے 100 پیاز پڑ رہے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں, پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اور نون لیگ کے جو مسائل ہیں وہ دیکھیں کہ مفتاح اور اسحاق ڈار الجھے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, ہر روز ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں, اور وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور جنرل فیض کے خلاف وہ کھل کھلا کر باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک پارٹی خان صاحب نے پکڑی ہوئی ہے, ایک صاحب کا نام وہ لیتے ہیں, ایک صاحب کا نام نون لیگ نے لینا فرض سمجھ لیا ہے, اور یہ سارے ہی اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, سارے ہی اس سسٹم کی پیداوار ہیں. لیکن آپ شومی قسمت المیہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے محسن کش ہیں, یہ لوگ کتنے احسان فراموش ہیں, کہ یہ لوگ اپنا وقت پورا ہو جانے کے بعد کس طرح سے سائیڈ بدلتے ہیں اور کس طرح سے اپنے محسنوں کو گالیاں دیتے ہیں, چاہے وہ خان صاحب ہوں یا پھر وہ مسلم لیگ نون ہو. یہ انہیں طے کر لینا چاہیے کہ ان کا بیانیہ ہے. کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ اگر خان صاحب کا چوری شدہ بیانیہ جو ہے اس کو ری اسٹرکچر کر کے پرانا مال نئی پیکنگ میں بیچے گی تو یہ بکے گا نہیں, کیونکہ خان صاحب کا نیریٹو ہو گیا 9-10 ماہ پرانا, خان صاحب کا نیریٹو ہو گیا پاپولر, اور خان صاحب اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو نون لیگ اگر یہ نقل کرے گی تو اس نقل کے لیے عقل تو پتہ نہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن جو بے عقلیں ہیں وہ یہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ نیریٹو بڑا ہی فیل ہے, کیونکہ یہ کاپیڈ ہے, کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے آپ نے, اور اس کاپی پیسٹ کا آپ کو صرف اور صرف نقصان ہوگا. آپ حکومت میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کیسے کریں گے؟ یا تو پھر آپ کے یہ ذمہ لگایا گیا ہو کہ بھائی جو ہمارا پرانا لگیج ہے اس سے ہماری جان چھڑوائیں, اس پہ آپ بھی کھل کے بولیں, سب کھل کے بولیں, تاکہ ہم ان کا چیپٹر کلوز کریں اور پھر ہم نئے سرے سے معاملات کو ترتیب دیں, ہماری ایک نئی امیج بلڈنگ ہو. یا تو یہ ہو سکتی ہے ایک صورت جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے دیکھا کہ بھائی معاملات جو ہیں
وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہ کے تو چل ہی نہیں سکتے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے. تو ہمیں بھی پھر خان کے پیچھے لگ جانا چاہیے. اگر خان نے نون لیگ کو پیچھے لگا لیا ہے تو یہ خان کی ایک بار پھر کامیابی ہے, اور نون لیگ کو اس بیانیے سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے.